بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ، پہلے پارے کا چھٹا رکوع۔ آج ہم آپ اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھے ہی سے ڈرو۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، جب تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلویٰ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتیٰ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔
یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے اور ان میں باکثرت انبیاء و رسول ہوئے۔ یہود کو عرب میں اس گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اسی لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا، اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت میں ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی مبتلا رہے۔ قرآن کی طرف یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، دونوں ہی قول صحیح ہیں کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ پہلا کافر نہ بنو کہ مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا، مدینے میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر و وجود کا وبال تم پر پڑے گا۔ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی فائدوں کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ اور ثمن قلیل ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والے کے لیے ہے۔ جو بھی ابطال حق یا اسباب باطل یا کتمان علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لیے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں؟ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا لیتی ہے۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہی انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا، اور یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے نفاقہ آخرت سے محفوظ رہیں گے، ہمیں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو جو اہل سنت کے یا مسلمان اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔ نبی اکرم یقیناً شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے، لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے بدعات کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے؟ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم وہ برداشت کر سکیں گے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں کہ شفاعت ہو جائے گی؟
تو شفاعت ان کی اس کے بعد ہوگی، سزا کاٹنے کے بعد۔ کیا ہم سزا کاٹ سکیں گے؟ تو اس کا بھی آپ کو کوئی پکی گارنٹی نہیں دی جا رہی کہ آپ کی ہوگی۔ آل فرعون سے مراد صرف اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسے کہ آگے اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار تھے۔ گویا قرآن میں پیروکاروں کی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا۔ جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمائی سینا پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ہی ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکی عقائد اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا یہ ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہے، جبکہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کا تنبیہ فرمائی تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا۔ توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ اپنے کو آپس میں قتل کرو کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو 2 صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عطاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ جب انہوں نے بحکم الہی کے عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک تیہ کے میدان میں پڑے رہے، صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔ یا اوس یا درخت یا پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ شہر یا میٹھا پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بنو اسرائیل کو وہ کھانا بلا وقت بہم پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بونے کے پیدا ہو جاتی۔ بٹوریا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، حتیٰ کے بجائے حبہ فی شعرہ یعنی گندم بالی میں کہتے رہے۔ اس سے ان کی اس سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء مذاق کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ کہا غضب الہی، سخت پالا تعاون۔ اس آخری معنی کی تعبیر حدیث ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے تو جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، تمہاری موجودگی ہے تو وہاں مت جاؤ۔ بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آمین ثم آمین۔